السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ کی جو اسٹڈیز ہیں اچھی جا رہی ہوں گی اور کچھ بچوں کے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں ایف ایس سی کے. تو سب سے پہلے تو ان کے لیے بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ ان تمام کو کامیابی سے نوازے اور اسپیشلی جن اسٹوڈنٹس نے ہمارا پلیٹ فارم جوائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایف ایس سی کے ایگزامز میں بھی کامیابی دے اور آگے جو آنے والا انٹری ٹیسٹ ہے اس میں بھی کامیابی سے نوازے. پہلے 2 منٹ کی ویڈیو کو جو سکپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. جو مین ٹاپک ہے وہ ہمارا 2 منٹ کے بعد شروع ہوگا. یہ جو کچھ باتیں ہیں میں نے کرنی اپنے پلیٹ فارم کے بارے میں اور میرا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اور بچوں کا کیسا رسپانس ہے اس کے بارے میں بتانا ہے میں نے. اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں نہ ہمارا کوئی ذاتی مقصد ہے اور نہ ہی ہمیں اس سے کوئی پیسہ مل رہا ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے فیس کیا ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے ان چیزوں میں، ہم آپ کے ساتھ اسے شیئر کریں اور جو بھی چیز ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے آپ کے ساتھ شیئر کریں. جو ڈیٹا ہوتا ہے ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کو سب سے پہلے ٹیکسٹ بک پرووائڈ کی گئی، اس کے بعد ڈیفرنٹ اکیڈمیز کی جو پریکٹس بکس ہیں وہ پرووائڈ کی گئیں اور انشاءاللہ اب ٹیسٹ سیشن بھی سٹارٹ ہوگا. بچوں دیکھیں، ایک بات کو سمجھیں، بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو خود علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. جب آپ میں سے کافی بچوں کا MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے گا اور MD گائیڈ کے اسٹوڈنٹس آپ سے گائیڈنس لے رہے ہوں گے اور آپ جب انہیں اچھی طرح سے گائیڈ کر رہے ہوں گے نا، تو وہ پھر جو آپ کو دعائیں دیتے ہیں وہ دعائیں سن کے آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. آپ پہ بوجھ ہوتا ہے، برڈن ہوتا ہے MBBS کا، اسے آپ بھول جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ایسے ہی ہے، جب بچے ہم سے گائیڈنس لیتے ہیں تو وہ جو ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ سنسیئر ہو کے چل رہے ہیں. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہ رہا ہے ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ، آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف. کئی بچوں نے جنہوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے وہ بھی ٹینشن میں ہیں اور جنہوں نے نہیں کروائی وہ بھی بیچارے کنفیوز پھر رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا PMDC کے آنے کا انتظار کر لیں، اور جنہوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے وہ اس ٹینشن میں ہیں کہ ہمارا 6,000 ڈوب گئے. تو اسٹوڈنٹس یہ جو ہے نا، اس کے بارے میں میں نے کافی بچوں کو گائیڈ بھی کیا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ایک بار ایک ویڈیو بھی بنا دوں، اس میں بھی بتا دوں. دیکھیں، جنہوں نے فیس پے کر دی ہے نا، آپ سمجھیں آپ کا کام ہو گیا ختم. آگے PMC جانے، PMDC جانے، ان کا کام. آپ جس طرح اپنی تیاری کنٹینیو رکھے ہوئے تھے اسی طرح اپنی تیاری کریں. یہ جو آپ نے 6,000 پے کیا ہے یہ آپ کا ختم نہیں ہونے والا. دیکھیں، ایک پورا سسٹم ہے. جب آپ یہ فی پے کرتے ہیں آپ کا سارا ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، بینک کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے. میں مانتا ہوں کہ کرپشن ہو سکتی ہے لیکن وہ بہت کم لیول پہ ہونی چاہیے تھی. اگر بچے ہوتے اس میں کوئی 100 کی تعداد میں پھر یہ ہو سکتا تھا. اب 2 لاکھ سے زائد بچے ہیں تو یہ کس طرح اتنے بچوں کے پیسے کھا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ ضائع چلے جائیں، بلکہ اگر PMDC آج ہی آ جاتی ہے تو یہ جو پیسے آپ نے پے کیے ہیں یہ آپ کو ریفنڈ کر دیے جائیں گے. آپ کے پاس جو چلان کی کاپیاں ہیں وہ آپ بینک میں انہیں دکھائیں گے، وہ آپ کو پیسے واپس آپ کے کر دیں گے. یا اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ یہ فیس PMDC کو منتقل کر دے گی. تو اس بارے میں بے فکر رہیں. جنہوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کروائی وہ 5 جولائی سے پہلے کروا لیں. اگر آپ لیٹ ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو اس کی لیٹ فی لگے گی. اسٹوڈنٹس کائنڈلی اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے، اپنی اسٹڈی پہ فوکس کیجیے. آپ کے پاس جو PMC نے سلیبس دیا ہوا ہے وہی کریں، اپنے صوبے کی بکس کو فالو کر لیں. دیکھیں، پہلے یہ تھا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا ٹیسٹ کس صوبے کی بک سے آ سکتا ہے. اب اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ PMDC آ رہا ہے تو آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے صوبے کی بکس کو اوپن کریں، وہاں سے جو بھی ٹاپک PMC نے دیے ہوئے ہیں وہ آپ کریں، پلس فیڈرل کی بایو کو ٹچ میں رکھیں. اور کائنڈلی PMC PMDC کے ایشو میں آپ نہ ہی پڑھیں تو اچھی بات ہوگی. آپ صرف اپنی اسٹڈی کرتے رہیں. ابھی دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم کس طرح ہے، کس طرح کا نظام ہے یہاں پر. ابھی وہ بل پاس ہوا ہے، ابھی وہ سینٹ میں جائے گا، صدر کے پاس جائے گا. اگر وہ ریجیکشن کرتا ہے پھر اس پہ جو ہے وہ بحث ہوگی. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہو سکتا ہے، اس میں 1 منتھ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ اپنا ٹائم ضائع مت کریں. اور خاص طور پر جو ریپیٹرز ہیں وہ زیادہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں. فریشرز تو پھر بھی اپنے FSC ایگزام دے رہے ہیں، ان کا کام ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نے ان باتوں پہ توجہ دی تو آپ بہت زیادہ لاس کر سکتے ہیں.
تو کائنڈلی اسٹوڈنٹس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو اپنی رجسٹریشن کروا لیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کروائی، اور دوسرا اپنی اسٹڈیز پر فوکس کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے آپ یہاں کمنٹ کر دیں یا ان باکس کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر مہربان ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔